بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے ایران کو ایک بڑا سرپرائز دیا، جس کے بعد ایران کے اندر صدمے اور سوگ کی صورتحال ہے۔ پاکستانی افواج نے ایران کے اندر جا کر گھس کر ایک کامیاب آپریشن کیا، اس میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی افواج نے ایران کی سرحد کے اندر درجن کے قریب مقامات کو نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ آج بات کریں گے کہ ایران کے پاکستان مخالف کارروائی کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے، اسرائیل کو اس کارروائی سے کیا فائدہ پہنچا، اور عرب دنیا ایران سے اب کیوں ناراض ہے، خطے میں بدامنی کے پیچھے ایران کا کردار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکتی ہے۔ پاکستانی افواج نے ایران کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، جس کے بعد ایران کے اندر ایک سوگ کی صورتحال ہے۔ پاکستانی افواج نے ایران کے اندر کامیاب آپریشن کیا، جس کے بعد متعدد شرپسند جو ہیں دہشت گرد وہ ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی افواج نے ایران کی سرحد کے اندر درجن کے قریب مقامات کو نشانہ بنا ڈالا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے جن قوتوں کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف جو کارروائی کی کوشش کی، ایران کو یقین یا پھر وہم تھا کہ شاید پاکستان اس پہ کوئی مؤثر رد عمل نہیں دے سکتا، کیونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل کیوس لگ رہا ہے ان کو، تو ان کا خیال تھا نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایران یہ بھول گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور دنیا کی بڑی طاقتور افواج رکھنے والوں میں سے ایک ملک ہے۔ پاکستانی افواج اور خفیہ ایجنسی سے دنیا کے بڑے بڑے تنازعات کے اندر اپنی طاقت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔ پاکستان کو امت مسلمہ کی مدد اور درد رکھنے کی سزا کبھی نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہے، اور پاکستان جس بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ اس کی لاج رکھی ہے۔ ایران کی طرف سے کارروائی پہ جہاں دنیا حیران تھی، وہیں پاکستان کے اندر شدید دکھ اور غصے کی ایک جیسی کیفیت تھی کہ کس طرح پاکستان نے عالمی سطح پہ موجودہ مسائل پر ایران کا ساتھ دیا، ایران کے موقف کی حمایت کی، اور اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ پاکستان ایران کو اپنا ہمسایہ مسلمان برادر ملک سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن قابل مذمت بات یہ ہے کہ ایران نے اس کا کوئی اچھا صلہ نہیں دیا، اور ایران کے اس عمل سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، امت مسلمہ کو۔ کہ ایرانی افواج پر حملے تو اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے، جبکہ ایران اس کے جواب میں شام، عراق اور پاکستان جیسے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، جو کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ جنرل رضا جو شام کے اندر اسرائیلی فضائی کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے اندر کتنی ایسی کارروائیاں کی؟ کوئی بھی نہیں۔ ایران کو عراق اور شام جیسے مسلمان ممالک کے اندر تو اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اسرائیل کے اندر اس کو کوئی نظر نہیں آتا، نہ اس کے خلاف آج تک کوئی کارروائی کر سکا۔ انتہائی قابل مذمت بات یہ کہ ایران نے ان اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کو جواز بنا کے مسلمان ممالک کے خلاف ایک محاذ کھول دیا، لیکن پاکستان شام اور عراق کی طرح ان غیر قانونی ایرانی کارروائیوں پہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ رہا، اور نہ ہی پاکستان جو ہے اس پہ دب کے چپ کر کے واویلا صرف کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صوبے سیستان میں شدت پسندوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، اور پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد شدت پسند مارے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ یہ لوگ ایران کے حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ انٹیلیجنس معلومات میں کیے جانے والے اس آپریشن کا نام مرگ بر سر مچا رکھا گیا۔ پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ سنگین خدشات پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عزم ہے۔ پاکستان کی ایران کے اندر گھس کر کامیاب کارروائی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے بارے میں دنیا کو کبھی کوئی شک نہیں رہا، اور جسے کوئی تھوڑا بہت شک تھا تو آج افواج پاکستان نے وہ بھی دور کر دیا۔ دنیا کے کچھ ممالک، خاص طور پہ دوست ممالک، چاہتے تھے کہ یہ معاملہ مزید آگے نہ بڑھے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی سے گریز کریں، لیکن پاکستان کے لیے اب لازم ہو چکا تھا کہ وہ اس کو اسی زبان میں جواب دے جیسی زبان پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خود پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی اور دو طرفہ تعلقات کے منافی قرار دیا تھا، اور کہا تھا اس حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تعینات سفیر کو وطن واپس بلا لیا، اور ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا۔ تو ایران نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی کوشش کر کے مسئلہ فلسطین سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب فلسطینیوں کو پوری امت کی مدد کی ضرورت ہے، ایسے میں ایران مسلمان ممالک کے خلاف محاذ کھول کر فلسطینیوں کی جدوجہد کو
اور دبانے میں مصروف ہو گیا۔ ایران کی پاکستان مخالف کارروائی سے امت مسلمہ سمیت پوری دنیا میں تشویش پائی گئی، کیونکہ پاکستانی وہ واحد ملک ہے جس نے فلسطین، کشمیر، افغانستان سمیت دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے حقوق کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عملی طور پہ مدد بھی کی ہے، اور پاکستان کا یہی کردار دشمنان اسلام اور دشمنان ملک کو کھٹکھٹاتا رہا۔ لیکن پاکستان ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کی فلاح اور دنیا میں امن کی کوشش کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھاتا رہا اور رہے گا۔ دنیا کے جن ممالک کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ شک ہے، ان کو صرف اتنا ہی یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کے خوف کی وجہ سے بھارت کو رافیل طیارے ہنگامی بنیادوں پہ خریدنے پڑ جاتے ہیں، اور جو ہر لحاظ سے پاکستان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، گھٹنے سے ٹیک دیتا ہے، صرف بالی ووڈ کی فلمیں بنا کر وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر کنٹری ثابت کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عالمی برادری نے بھی اس معاملے پہ پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے پاکستانی علاقے میں حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے اور ایران کی وجہ سے ہی امریکہ عراق میں موجود ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں تاریخ کے دوسرے رخ کی طرف۔ ایران کی پاکستان مخالف کارروائی کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ اسرائیل کو اس کارروائی سے کیا فائدہ پہنچا اور عرب دنیا اس وقت ایران سے کیوں ناراض ہے؟ خطے میں بدامنی کے پیچھے ایران کا اصل کردار ہے کیا؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایران نے پاکستان کے جس صوبے اور علاقے میں کارروائی کی، وہاں پاکستان کی محب وطن اور غیور بلوچ قوم آباد ہے، اور پاکستان اور ایران کے بارڈر اور سرحدی علاقوں میں دونوں اطراف بلوچ قوم ہے، لیکن دونوں اطراف کی بلوچ قوم کے معیار زندگی، آزادی اور حقوق کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران کے اندر رہنے والے بلوچ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بالکل بند ہیں، اور کسی بڑے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی خدمات بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایرانی بلوچستان میں آباد تو بلوچ قوم ہے، لیکن اپنی سرزمین پر بھی ان کو نمائندگی حاصل نہیں ہے۔ سیاست اور سیاسی نظام کے اندر تو ایرانی بلوچ کسی بھی قسم کے کردار پہ حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایران کے اندر کوئی بھی بلوچ فرد یا تنظیم اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو فوری طور پر اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے، جس کی ایک بھیانک مثال وہ ایرانی مذہبی لیڈرشپ کے ایک فتوے کی بنیاد پہ 5000 بلوچ کو پھانسی پہ لٹکانا ہے۔ اور ایران نے پاکستان کے اندر بھی کارروائی جو ہے بلوچ عوام کے خلاف بلوچ ان کے ہی علاقے کے اندر کی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر الحمدللہ بلوچ قوم کو بے شمار وسائل مہیا کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بلوچ صوبے سے تعلق رکھنے والے کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھایا جاتا ہے، اور یہ پہلی باری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بلوچ رہنماؤں کو کابینہ میں بھی اعلی عہدے ملتے ہیں۔ پاکستان کی تمام بڑی اور چھوٹی یونیورسٹیز میں بلوچ طلباء کے داخلے اور نمائندگی کو یقینی بنایا جاتا ہے، جبکہ جن بلوچ طلباء کے نمبر کم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر علم کی جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، ان کو مخصوص نشستوں پہ داخلے بھی ملتے ہیں۔ اور پاکستان کی تمام تعلیمی اداروں میں بلوچ اساتذہ اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے اندر بلوچ ریجمنٹ کے نام سے ریجمنٹس ہیں جو ملکی دفاع کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان نے مختلف بندرگاہوں کے منصوبوں سمیت سی پیک کے بہت سے منصوبے صوبہ بلوچستان سے منسلک کیے ہوئے ہیں تاکہ بلوچستان کی عوام کو زیادہ زیادہ وسائل مہیا کیے جا سکیں۔ ایران کی کارروائی نے بلوچ عوام کو ایرانی قیادت سے مزید اور ناراض کر دیا، جبکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ اب اسرائیل کے لیے مسلم دنیا کے اندر شیعہ اور سنی فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کا ایک موقع اس کو مل گیا، اور اسرائیل اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اب اس فرقہ واریت کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کی اس کارروائی نے مسلم دنیا اور تنظیموں کا دھیان اسرائیل سے ہٹا کے دوسری طرف کر دیا۔ ان تمام تنظیموں اور گروہوں میں بددلی بھی پھیل گئی جو اسرائیل کے مخالف اور فلسطین کے حق میں جدوجہد کر رہے تھے۔ اس طرح کی صورتحال ایران کے بارے میں عرب دنیا میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ عراق نے بھی ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہوا ہے۔ عراق کا کہنا ہے کہ ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا مقصد عراق کے اندر ایرانی کارروائیوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینا ہے، لہٰذا ایران یا کوئی بھی مسلمان ملک اسے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی کارروائیوں کے سبب لیبنان کا سکون بھی برباد ہوا۔ پہلے اسرائیل نے لیبنان کو تباہ کیا، بعد میں رہتی سہتی کسر جو ہے لیبنان کے اندر شیعہ سنی فساد نے پوری کر دی۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ابھی منیمم ڈیٹرنس ہے، منیمم ڈیٹرنس ہے، جو سب سے چھوٹا جواب پاکستان دے سکتا تھا پاکستان نے وہ دیا، اور پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ تم نے شروع کیا تھا، ختم ہم کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، یہ یہاں پہ رک جائے، دب جائے، تھم جائے، ختم ہو جائے، یا تم اس کو اور بڑھانا چاہتے ہو۔ تو میں یہ جو ایمبیسڈر کو بھیجنا اور ایمبیسڈر کو بلانا ہے،
یہ آپ سمجھے لوएسٹ قسم کی ایک لڑائی کی ہے. ڈپلومیٹکلی تو شاید یہ بڑی ہے، لیکن لڑائی کے طور پہ یہ لوएسٹ قسم کی لڑائی ہے. اور ایران کو موقع دیا 24 گھنٹے کا کہ وہ اپولوجائز کر لے دنیا کے آگے، معافی مانگ لے اور یہ مان لے کہ اس نے میزائل جو ہے غلطی سے یہاں پہ مار دیے، اپنے علاقے میں مار رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا. اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کو پھر جواب دینا ضروری تھا. یاد رکھیں جب انڈیا کا بھی ایک بیلسٹک میزائل جو تھا وہ پاکستان میں آ کے گرا تھا تو انڈین حکومت نے فوری طور پہ اس پہ نہ صرف بیان انہوں نے جو ایشو کیا تھا بلکہ انہوں نے معذرت بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ذمہ داران کو اس کو نوکریوں سے بھی نکالا، اور ان کا جو فوج کے اندر جس طرح بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ ان کا انہوں نے کیا کہ کیسے یہ ایک غلطی سرزد ہو گئی. ایران نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ اس پہ خوش ہو رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں انٹرم گورنمنٹ ہے، پاکستانی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے گی اب، اور جو ہے پاکستان کو معاشی مسئلے ہیں، پاکستان ایک انتشار کا شکار ہے. لیکن ایک بات ایران بھول گیا کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو ہر پاکستانی ایک ساتھ کھڑا ہے، اور یہی پاکستان کی بقا اور سالمیت کی ایک ضمانت ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس کو اتنا پھیلائیں کہ یہ ایران میں بھی ہر ایک کو مل جائے اور وہ خود اس کو ٹرانسلیٹ کر دیکھیں اور ان کو حقیقت پتہ چلے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.